نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک دا بابرکت موقع اور بابرکت دن، رحمت والا رمضان دا مہینہ، 16واں روزہ، تیسرا جمعہ اس مہینے دا اللہ نے زندگی بخشی اور اس دیاں برکتاں سمیٹن لئی اللہ نے سانو اپنے گھر بلایا۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور تواڈی اج دی حاضری ہمیشہ واسطے کامیابی دا سبب فرمائے۔ مینوں اور تانوں کلیاں بہ کے چند لمحے سوچ اور وچار کرنی چاہیے کہ جو دین ساڈے تک پہنچے ہے، یہ پیچھے کتنیاں قربانیاں نے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک
کہ ایک طریقہ ساڈے تک پہنچے ہے تو یہ پیچھے کتنی عظیم لوگوں دیاں قربانیاں. بدنصیبی ساڈی یہ وے کہ جس دین تے میرے محبوب دا خون لگے، محبوب دے صحابہ دا خون لگے، محبوب دی اہل بیت دا خون لگے، لکھاں علماء محدثین مفسرین دا خون لگے، اساں اس دین نو ایک تماشا بنا لے. ٹائم مل گیا تو دین تے عمل کر لیا، نہیں ملیا تو خیر. چند لمحے سانو مراقبہ کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ جس دین واسطے نبوت زخمی ہوئی اس دین تے اسی کتنا عمل کیتا ہے، کتنی قدر کیتی. تھوڑی جی آواز بتا دی ہلکی. تواڈے لئی بھی لمحہ فکری ہے، میرے لئی بھی لمحہ فکری ہے. حضور علیہ السلام رحمت کائنات، امام دو عالم، رحمت دو عالم، سلطان دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ، خود پڑھیا کرو نا درود پاک، صلی اللہ. درود شریف بڑی با کمال قبولیت والی عبادت ہے. مصر دے ایک بندے نے اپنا چشمدید واقعہ لکھے، کہندا میں مسجد چوں نماز پڑھ کے جا رہا سا، دو بندے باہر جنہوں اسی کہندے سا بھی چلے نے، سادہ نے، دیوانے نے، وہ بیٹھے سن تے ایک دے ہاتھ نہ کوئی پرانا جہا کتے ڈگیا ہویا ٹوٹیا ہویا موبائل ہاتھ آ گیا. تو دوجا انہوں پوچھتا ہے بھی کی ہے بھائی؟ تو جیدے کو موبائل سی انہوں نے آکھیا بھی میں سنے ہیں پتہ نہیں ہے بھی اگر نمبر یاد ہوئے نا تو اے پیارے آنال گل کرا دیندہ. ایک چلا دوجے چلے انہوں دس رہے اگر نمبر یاد ہوئے تو اے اپنے چاہن والے نال گل کرا دیندہ. دوجا چلا کہن لگا اچھا پھر تینوں مدینے والے دا نمبر یاد ہے؟ وہ کہندا میں جتی پا رہا تھا، میں رک کے کان لا لے بابا وہ چلے ہو، تینوں مدینے والی سرکار دا نمبر یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو جلدی ملا یار گل کریے. دوسرے چلے نے چک کے دیوار موبائل ماریا. ہو سکیا دنیا والے نال گل کرنی ہوئے تے موبائل دی ضرورت ہے، حضور نال گل کرنی ہوئے تے درود پڑھی دے. پھر آکھو نا صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی یار، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. آپ مکے تو مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. لٹے پٹے مسلمان گھر چھوڑ دیتے، کاروبار چھوڑن والے، گھر بار چھوڑن والے، اجے سنبھلے نہیں سن. میں صرف غزوہ بدر دے چیدہ واقعات اور دو تین نقطے توڑے سامنے عرض کرنے نے، واقعات تو سے سن دے رہن دے. مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے آپس وچ مشورہ کیتا کہ مسلماناں نوں مدینے وچ بھی سکھ دا ساہ نہیں لین دینا. اس وقت دا جڑا مدینے دا سردار کہلاندا سی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، انہوں خط لکھیا مشرکین مکہ نے.
کہ ساڈے لوگ تواڈے کول آ گئے نے، لہذا اے ساڈے لوگ سن، واپس کرو، انہاں دی مدد انہاں دی ہیلپ نہ کرو۔ سارے مکے والے نے ایک مشورہ کیتا بھی تجارت کریے، قافلہ لے کے مال جائے اور پھر لے کے آئے تو جتنا منافع آئے گا وہ کٹھا کر کے معاشی طور تے مضبوط ہو کے مدینے تے حملہ کریں گے، معاذ اللہ مسلمانہ دی اٹ نال اٹ وجا دیا۔ ابو سفیان وہ قافلہ لے کے پہنچیا، جدو قافلہ واپس آ رہا سی، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس قافلے نو راستے چ روک لئیے، اسے قافلے نو لٹ لئیے، انہاں نو مالی طور تے کمزور کر دی۔ سی آئی ڈی پہنچ دی ابو سفیان تک پہنچ گئی، انہیں جلدی جلدی ایک قاصد دوڑایا مکے بھی، اپنا مال بچاؤ، طاقت لے آؤ، نہیں تے مال گیا۔ نالے انہیں راستہ بدل لیا، سمندر دے کنارے ہو کے دوسرے رستے ہو لیا۔ وہ پہنچیا زمزم غفاری او دا نام سی مکے جو، انہیں اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، پرانی علامت، کپڑے پھاڑ دیتے۔ پتہ نہیں تو سے کدو سیانے بڑھو گے۔ اونٹ دے کن کٹ دیتے، رولا پائی جاندہ ہے نکلو نکلو نکلو، مدد کرو قافلے والے دی ورنہ لوٹے جاؤ گے۔ ادھروں حضور علیہ السلام دی پھپھی جان حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے اجے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا، حضور دے چاچا جی عاتقہ نے اپنے بھائی نو خواب سنایا کہ میں رات ستی ساں، میں نو خواب آیا ہے کہ کوئی منادی کرن والا منادی کر رہا ہے، اے لوگو 3 دنہ دے اندر اندر نکلو، اپنے قتل گاہ دی طرف پہنچو، 3 دنہ دے وچ نکلو، اپنے قتل گاہ دی طرف پہنچو۔ حضرت عباس نے فرمایا بھی پورا جڑا خواب تو میں نے سنایا نا، لمبا خواب وقت نہیں ہے، میں صرف 2 جملے بیان کرنے نے، اس تو آگے چلے جانا ہے۔ ایک خواب کسی نے دسی نا، لیکن ابو جال تک وہ خواب پہنچ گیا۔ ابو جال نے حضرت عباس نے بلا کے آکھیا بھی یار آکے تے بندے نبوت دا دعویٰ کر دے سن، معاذ اللہ ہن تواڈیاں عورتاں بھی نبوت دا دعویٰ کرن لگ پئیاں نے، وہ بھی خواب ویکھن لگ پئیاں نے۔ انہیں کیا اگر 3 دنہ دے اندر ایک خواب پورا نہ ہویا تے میں تواڈے خلاف مکے بیت اللہ دے اتے جا کے تحریر لکھ دیں گا، نعوذ باللہ ایک کرانا ہی جھوٹے آندا۔ ادھروں قاصد پہنچیا تو جدو قاصد نے جا کے دسیا تو حضرت عباس فرماندنے میں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ محمد دا خاندان سچا ہے، صلی اللہ اگے چلو، لاؤ لشکر دے نال، پوری تیاری دے نال، پوری قوت دے نال۔ مشرکین نے تیاری کی تھی، 1000 جنگجو تیار کیتا، اسلحہ کثیر تعداد دے نال، گانا بجان والیاں عورتاں انہاں تو الگ سن، جڑے شعر پڑھ کے گانے گا کے رقص کر کے انہاں مشرکین دے سپاہیاں نو جذبات دلاندیاں سن۔ شراب و کباب تکبر نال بھرے ہوئے ابو جال روانہ ہونے لگا تو انہیں جا کے بیت اللہ دا غلاف پکڑ لیا، کہ کعبے دا غلاف پکڑ کے آکھن لگا اللہ، دیکھو مندہ سی اللہ نو، لیکن وہ کہندہ سی او بھی ہے تے اے بھی ہے نا، اللہ سی جا رہے ہیں بدر دے اندر لڑن واسطے جا رہے ہیں، اگر اسی جیڑا انہاں 2 مخالفین چوں، انہاں 2 فوجاں چوں جیڑا جھوٹا ہوئے انہوں واپس نہ لے آئیں، کاش کہ تسی گل سمجھ جاتے
جیڑا جھوٹا ہوئے، ابو جہل کہہ رہے ہیں جیڑا کوڑا ہوئے، جیڑا جھوٹا ہوئے انہوں واپس نہ لے آئیں ہوتے رکھی۔ اللہ نے کہا آپ پہ منگی یہی انجی کرانگا، جھوٹا واپس نہیں آئے گا، سچا پرچم لہراندہ آئے گا۔ تو ہی آنکھیں نہ جھوٹا واپس نہ آوے، نہیں آئے گا۔ ادھر حضور علیہ السلام نے حضرت بلال نے فرمایا منادی کر دو حی علی الجہاد، یہ پہلی دفعہ جہاد دا اعلان ہو رہے ہے، کٹھی ہو جاؤ، سب تو پہلے مالی معاملت کرو، چندہ دیو۔ مسلمانہ دے حالات کمزور نے، مال جداداں ساریاں پیچھے چھڑ آئے نے، چندہ دیو۔ ہر کوئی اپنی حیثیت دے مطابق نام لکھوا رہے ہے، اور کیڑا کیڑا تیار ہے اپنا نام لکھوائے۔ صحابہ آ رہے نے، نام لکھوا رہے نے، صحابہ آ رہے نے، اپنی حیثیت دے مطابق کچھ دے رہے نے، لین لگی ہوئی ہے۔ حضور نے دیکھیا ایک بی بی چادر اوڑھ کے با پردہ کھڑی ہے، تو کوئی شاید چادر دے وچ چھپا کے کھڑی ہے۔ آقا فرماندے نے بھی خاتون ہے، انہوں آ لین دیو۔ ہاں بی بی کی کام میں تنوں کیوں کھڑی ہیں؟ اس ویلے آسمان دنیا ذرہ ذرہ حیران ہویا جدو انہیں اپنی چادر وچوں چھوٹا جیا معصوم بچہ دودھ پیندہ کڈ کے حضور دے اگے پیش کیتا۔ آقا تسی چندہ منگے ہے، تسی فوجی منگے نے، ہور میرے کل ہے کچھ نہ، اے میری کل جائیداد ہے، اے قبول کرو تے لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام اور سارے صحابہ حیران ہو کے فرماندے نے بی بی جنگ کرن چلے ہیں، جنگ فوجی چاہی دے نے، جوان چاہی دے نے، توانا چاہی دے نے، بڑے مجاہد چاہی دے نے، جنگ جو چاہی دے نے، بچے نہیں چاہی دے، جنگ بچیاں دا کھیل ہی نہیں۔ واہ بی بی تیری عظمت تمہیں ساری کائنات قربان کراں، تے تیری جتی تمہیں ساری کائنات قربان کراں۔ وہ کہنے لگی آقا میرے کول ہے اور کچھ نہیں، تے میرا دل نہ توڑو، میں سنے بے سرو سمانی دا عالم ہے، کسی کول گھوڑا ہے تے اس کول تلوار نہیں ہے، کسی کول تلوار ہے تے زیرہ نہیں ہے، کسی کول زیرہ ہے تے نیزہ نہیں ہے، کسی کول نیزہ ہے تے لباس نہیں ہے، کسی دے پیرن جتی نہیں ہے، تے آخر میدان جانا ہے نا، تے جدے کول ڈھال نہ ہوئے نا انہوں میرا بچہ دے دینا۔ اگر ابراہیمی مسجد جی بیٹھ کے جمعے والے دن روزے نال تسی میرا جملہ سمجھ گئے تے میرے آن دا مل پہ جائے گا، ڈھال دے طور تے میرا بچہ آگے کر دینا۔ جدو توجہ خدا دا واسطہ توجہ میں بار بار کرا رہے ہیں، جی میں کوئی اعلان کرتا ہے حضرات ضروری اعلان سنیے، توجہ سے سنیے، میں کان لان دی تاں کہہ رہے ہیں جملہ اتو نہ گزر جائے۔ اس بی بی آکھیا جدو کوئی کافر تیرے صحابی تے کرے گا حملہ، جدو کوئی کافر، یار تسی پھر بھی نہیں توجہ کیتی، اللہ تو مدینے لے جائے۔ کوئی یار کم از کم جیب دی داد نہیں تے جیب دی داد تے دے دیا کرو۔ جملہ ہضم کر گئے ہو میرا، پھر کہنے لگا جدو کوئی کافر تیرے صحابی تے حملہ کرے، اس بی بی نے بھی دس دیتا صحابہ تے حملہ مومن نہیں کر دے۔ جدو کوئی کافر، بدر دی گل کر رہے ہیں، اور قرآن میرے سامنے جتنی میں تقریر کرنی ہے میں سارے واقعات بدر دے بیان کرنے، کوئی کھینچ کے اپنے والنا لے آئے۔ جدو کوئی کافر تیرے صحابی تے حملہ کرے گا نا تے تنوں کہنا میرا بچہ آگے کر دے، میرا بچہ کٹ جائے گا، تیرا صحابی بچ جائے گا۔ ایسے جذبات حضور نے تیار کیے، ایسی جماعت حضور نے تیار کی۔ ماشاءاللہ بھی اے بھی جماعت چنگی ہے، ماشاءاللہ اللہ نیک بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے، ماں باپ دکھن دی ٹھنڈک بنائے، ٹوپیاں بھی سونیاں، بچے بھی سونے، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نظر بد تو بچائے، اللہ سارے انہوں انج دے بچے بنائے۔ ہون آمین تو نہیں آکھی۔
توجہ، کیا حضور نے تربیت فرمائی تھی اپنی جماعت کی، اپنے صحابہ کی اور اپنی صحابیات کی؟ حضور نے فرمایا بی بی تینوں ثواب لب گیا ہے، بچہ لے جا واپس، تینوں بدر وچ شامل ہون دا پورا پورا اللہ ثواب دے گا۔ انی دیر نو دیکھیا ایک اور عورت کھڑی ہے با پردہ، فرمایا بی بی تو ریا تینوں کی کم ہے؟ یا رسول اللہ چندہ منگے آجے، جی منگے آجے۔ اے دیکھو کپڑے دے اندر میں اپنے سر دے وال کٹ کے لے آئیاں، کیونکہ میرے گھر سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، ہیرے نہیں، جواہرات نہیں۔ اے تسی فرمایا میں انہوں کی کرانگا؟ کہنے لگے کہ جدو کسی مجاہد دے گھوڑے دی رسی یا لگام ٹوٹ جائے نا تو اس رسی وچ میرے وال شامل کر لینا، جدو اللہ قیامت والدن آواز مارے گا آ جاؤ بدر وچ حصہ پان والے ہو۔ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے انہوں اجرات خواب بدری صحابہ دا دیدار عطا فرما دن۔ آ جاؤ جنہیں جنہیں بدر وچ حصہ لیا سی، ربا میرا ناوی بدر والیاں دی مدد کرن والا میں شامل ہو جائے گا۔ اے حضور نے جماعت تیار کیتی سی، پھر میں نو آکھن دیو حضرات صحابہ کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے، حضرات صحابہ لوٹنے والے نہیں تھے، لٹانے والے تھے۔ کیا جماعت تیار ہوئی؟ آؤ ذرا آگے چلیے، میرے محبوب علیہ السلام دے نال 313 کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، کیسیاں گھڑیاں ہونگیاں، کیسے لمحات ہونگے جدو آقا آپ چیف بن کے، جدو آقا آپ سپہ سالار بن کے، جدو آقا فوج دی کمان آپ پہ کر دینے، کیا منظر تے کیا سما ہوئے گا۔ آج لوگاں نو پوچھ لو اچھا جی میں کدہ مریداں، کس دا مریدیں؟ کہندے میں علی حجویری دا مریداں، بڑی گلے۔ میں حضرت سلطان باہو دا مریداں، بڑی گلے۔ میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تے احمد علی لاہوری دا مریداں، بڑی گلے۔ کوئی کہندے میں شیخ جیلانی دے ہاتھ بیعت کیتی ہے، پر آنا میں تینوں ایسے مرید دساں جنہ دا پیر آمنہ دا لالے، جنہ دا مرشد کمل لائے۔ اگر نمازی صحابہ نے تے امام کملی والا ہے، اگر غازی صحابہ نے تے سپہ سالار کملی والا ہے، اگر مرید صحابہ نے تے انہاں دا مرشد کملی والا ہے، اگر میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ نوکر نے انہاں دا سردار کملی والا ہے، ایک ایسا منظر ہوئے گا۔ میرے آقا نے گفتگو فرمائی ہے، ہاں بھائی کی کرنا چاہیے دے، کس طرح لڑنا چاہیے دے، قافلے دا راستہ روکنا چاہیے دے یا جنگ کرنی چاہیے دیئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا بیان فرمایا، حضرت عمر نے اپنا بیان فرمایا، صحابہ اپنا بیان پہ کر دینے، آقا انتظار کر دینے۔ ایتے مہاجرین نے، ایتے میرے نال مکیوں آئے نے، جدادہ چھوڑ کے آئے نے، مکان چھوڑ کے آئے نے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے نے، کھجوراں دے پکے ہوئے باغ چھوڑ کے آئے نے۔ ذرا انصار مدینہ بھی بولنا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی گفتگو فرمائی ہے۔ حضور فرما دلے اور کون؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے انصار مدینہ دا سالار ہے۔ او کھڑا ہویا، انہیں کیا سنیا
یہ تواڈی توجہ ساڈے والے آرڈر کرو اگر آکھو تے سمندراں وچ چھلانگا لگا دئیے اگر آکھو تے پہاڑاں نال ٹکرا جائیے اے دل ساڈے سینے اندر پر قبضہ تیرا ہے جتھے تیری رضا ہے اوتے ساڈی بھی رضا ہے تو آرڈر کردا جا سی جانا دیندے جاواں گے میرے آقا میرے محبوب علیہ السلام دی اے پاک جماعت پاک مجاہد پاک امام دے نال جا رہے نے آقا فرماتے نے رک جاؤ ذرا میں صفاں دا جائزہ لے لواں اگر کوئی معذور ہے تے انہوں واپس کر دیواں اگر کوئی ضعیف ہے انہوں واپس کر دیواں اگر کوئی کم عمر ہے انہوں واپس کر دیواں میرے محبوب علیہ السلام نے جدو جائزہ لیا حضرت عثمان بھی شامل نے آقا فرماتے نے ابو بکر تینوں اجازت اگے چل عمر تینوں اجازت اگے چل عثمان تینوں اجازت نہیں تو پیچھے چل علی تینوں اجازت اگے چل طلحہ زبیر سعد و سعید تسی اگے چلو حضرت عثمان ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے آقا مکی اندر انہاں ساڑھے تے ظلم دے پہاڑ توڑے نے تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں توڑے پیراں وچ کنڈے بچھائے تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں توانو جادوگر آکھیا تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں توڑی گردن تے گندیاں اوجریاں سٹیاں تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں تنوں پتھر مارے تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں نے زنیرہ دی اکھاں کڑیاں تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں نے سمیہ دے دو ٹکڑے کر چھڑے تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں نے خباب نو تدیر تے لٹایا تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں نے بلال نو اگ دی انگاریاں تے لٹایا تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں نے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے تسی آکھیا لڑنا نہیں انہاں میں نو چار پائی نال بن کے ماریا تسی آکھیا لڑنا نہیں انہاں نے سانو ہجرت تے مجبور کیتا حبشے وال تسی آکھیا لڑنا نہیں انہاں سانو کل مکہ چھڑوایا تسی آکھیا لڑنا نہیں اے بڑے ظالم نے تے صفاق نے پر تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھیا لڑنا نہیں ہے جے آج اللہ نے لڑائی دا آرڈر دے ہی دیتا ہے جے آج اللہ نے مشرکانو پنجن دا آرڈر دے ہی دیتا ہے جے آج اللہ نے جہاد دا حکم دے ہی دیتا ہے ابو بکر نو اجازتاں مل گئیاں نے عمر نو اجازتاں مل گئیاں نے علی نو اجازتاں مل گئیاں نے کیا میں نو اجازت کیوں نہیں مل دی دھیاں والے ہو میری بیٹی میں نو پیاری توڑیاں بیٹیاں توانو پیاریاں میرے آقا نو میرے آقا دیاں بیٹیاں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں سن فرمایا عثمان تیرے گھر میری رقیہ بیٹی ہے او علی لے بیمار ہے میں چاہنا تو میری بیٹی دی تیمارداری کر تو میری بیٹی دی خبرداری کر تو میری بیٹی دا دھیان رکھ تو میری بیٹی دا دھیان رکھ اے میرے آقا آج تے بہت بڑا عظیم دن نے ابو بکر ثواب لین لئی بدر جائے گا آقا تسی مینوں روک رہے ہو میں کیوں نہ جاواں اتنا بڑا ثواب اتنا بڑا اجر دل تے ہاتھ رکھنا حضور نے عثمان دے کندھے تے ہاتھ رکھیا عثمان ثواب بدر جان نال نہیں ملدا ثواب محمد دے آنکھے لگن نال ملدا ہے ثواب بدر جانے چ نہیں کہ اپنی مرضی نال بدر جاؤ ثواب انہوں ملے گا کہ جنہوں میں کمانا اگے ہو میں کچھ کہنا ہے تھے میں جنہوں آکھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں آکھا اگے ہو اس لئے اگے ہونا ضروری ہے خدا را جملہ ضائع نہ ہو جائے اتو نہ لنگ جائے جنہوں میں کما اگے ہو اس لئے اگے ہونا ضروری ہے تے جنہوں میں کما پیچھے کھلو
اللہ کرے تو سمجھ آ گئی ہو جنوں میں کہاں اگے ہو اس لئی اگے ہونا ضروری ہے تے جنوں میں کہاں پیچھے کھلو اس لئی پیچھے کھلونا ضروری ہے نہیں 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 جنوں میں کہاں سو جا اس لئی سو جانا ضروری ہے تے جنوں میں کہاں میں نو چک جڑا نہیں مندہ انہوں اللہ ہی چکے جنوں میں کہاں سو جاؤ دلئی سونا ضروری ہے تے جنوں میں کہاں کہ میں نو چک انہوں میرے میں نو چکنا ضروری ہے جنوں میں کہاں جھنڈا پھڑ اس لئی جھنڈا پھڑنا ضروری ہے تے جنوں میں کہاں مسلح پھڑ کل میرے آنکھیں لگن نال ملی ثواب میرے کہن تے عمل کرن نال ملنے مرضی نال کوئی عبادت کرو ثواب نہیں ہے عذاب ہے قرآن کہہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میرا محمد جو دیوے لے لو جتھو روکے رک جاؤ عثمان میں کہہ رہے ہاں تو نہیں جانا قیامت تک حضور عثمان دے وکیل بن گئے قیامت تک حضور حضرت عثمان دے وکیل بن گئے کہ کوئی یہ نہ کہے عثمان بدر نہیں گیا حضور فرماتے ہیں وہ جا رہا سی میں جان نہیں دیتا عثمان نال گل نہ کرو میرے نال گل کرو رضی اللہ تعالیٰ باقی رہ گیا ثواب ابو بکر ثواب لین لئی بدر جائے گا عمر ثواب لین لئی بدر جائے گا 313 ثواب لین لئی بدر جان گے تے ثواب چل کے خود تیرے گھر آ جائے گا جے سبحان اللہ کہو تو عثمان دی شان ہے ایک پرانا جب انہیں شعر یاد آ گیا اینج میں کوئی نہیں جے سنانا عثمان دی شان ہوئے تے عثمان دی شان ایک کلام ہوئے تے بندے ہولی بولنا باہر والے بھی اندر والے بھی جنہوں سبحان دی ضرورت ہے وہ بولے سارے نہیں جنہوں سبحان دی ضرورت ہے وہ بولے نا جب ضروری ہے نا جب ضروری ہے نقبہ ضروری ہے ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے عثمان تیرے دشمن حیا کلو خالی نے عثمان تیرے دشمن حیا کلو خالی نے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے سبحان اللہ دی چھل اگلی گل عثمان تو نہیں جانا اچھا جی ٹھیک ہے میں نہیں جاندہ اچھا جی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک حضور نے دیکھے ایک چھوٹا جیا بچہ بڑی زیادہ عمر تے 10 سال ہوئے گی اڈیاں چکے تے چھوٹی دی تلوار پکڑ کے کھڑا ہے حضور فرماندے نے جزاک اللہ سلامت رہو حضور فرماندے نے اے تو بچہ ہے پیچھے ہٹ انہیں کہا یا رسول اللہ میں بچہ وہاں پر کچا نہیں میں بچہ ضرور وہاں پر کچا نہیں بیٹا اوتھے کھیل تماشے دی گل نہیں ہے
اوتھے تے مرن مران دی گلے پنجابی جگ جملہ کہنے لگا اس بچے نے آکے سونے مینوں بھی پتہ ہے گل کھیڈن دی نہیں ہے جی تسی مینوں لے جاؤ نا تو میں بہت وڈے دی کھیڈ ختم کروں گا جنہ میں چھوٹا آقا میں وڈا کر دے میرا مینوں اجازت دیو کیوں میری ماں رو رہی ہے وہ کہندی ہے جنہ دے جوان پتروں چلے گئے جنہ دے خر خامن سینوں چلے گئے جنہ دا باپ طاقتوروں چلا گیا کسی دا بھائی طاقتوروں چلا گیا بیٹا توڑا باپ پوت ہو چکیا ہے میرا ویر بھی کوئی نہیں جڑا بدر وچ حضور دے نال جاوے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مالی طور تے بدر والے دی امداد کراں بیٹا جی جاؤ نہ چھوٹیاں تلواراں لے کے جاؤ ٹھیک ہے تسی منوں بڑے پیارے ہو پر مصطفیٰ نالوں تے زیادہ پیارے نہیں ہو نا کیونکہ حضور نال ادو تک بندے دا پیار کامل نہیں ہوندا جدو تک اپنے اولاد نالوں ماں باپ نالوں ساری کائنات نالوں زیادہ حضور نال پیار نہ ہوئے اس واسطے آقا میری اماں بڑی روئے گی مہربانی کرو اجازت دے دیو اچھا چل بھئی اگے چلے حضور تے دیکھیا اس تو بھی چھوٹے قد دا بچہ عمر 8 سال ہے کہنے لگا آقا جی میں وڈا وا حضور نے ویکھیا تے اپنی انگلاں دے بل کھلوتا سی پنجیاں دے بل نہ کھڑا تاکہ میں وڈا لگا فرمایا تیرے نالوں تیری گل وچ پائی ہوئی تلوار وڈی ہے ہو سکے آقا انہوں اجازت دے دیتی تے مینوں کیوں نہیں دیندے حالانکہ میں اودے نالوں زیادہ طاقتور ہاں نہیں یقیناں دا تے ساڑی دونوں بھائیاں دی کشتی کراؤ ہونے پتہ لگ جائے گا او طاقت میں زیادہ کہ میں حضور مسکرا کے فرمان لگے چلو تھوڑی کشتی کرا لینے چلو آؤ کشتی کرو تو جدو چھوٹا گیا نا وڈے دے کول تے کانج کہنے لگا اے نبی نے تینوں اجازت دے دیتی ہے تے نبی جنوں کچھ دے چھڑے نا وہ لیندہ نہیں میرے اس جملے میں بھی کوئی راز ہے جو دے دے میں لیتا نہیں ہے تینوں تے اجازت مل گئی ہے یہ تو ٹہ جاویں نا تے مینوں بھی اجازت مل جائے گی تے ساڑی ماں دا دل باغ باغ ہو جائے گا انہیں کہا ٹھیک انہیں لایا ہاتھ مشورہ پہلے کیتا سی کرنے پرنے جا پیا تو دی چھاتی تے چڑھ کے حضور نے واقعن لگا میں نہیں سی کہندہ میں طاقت واراں اے پیا جے جڑا بڑا اپنے اپنوں طاقت وار سمجھدا سی حضور مسکرا کے فرمان لگے ہاں ہاں لگ گئے مینوں تہاڈیاں چلاکیاں دا پتہ چلو ٹھیک ہے بھائی ادھر مشرکین دا لشکر ایسی جگہ تے جا کے قابض ہو گیا جڑی بڑی پکی زمین سی تے جدو حضور پہنچے حضور دے سے کچی زمین آئی پکی زمین تے مشرکہ نے قبضہ کر لیا تے کچی زمین حضور دے حصے وچ آئی ریتلی زمین اللہ اے ماڑی زمین حضور دے حصے کی میں آئی ہے اللہ فرماندے نے میرا محمد آیا ہی ماڑے انوچا کرانے یہ ماڑے انوچا بلند کرنا آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ جاؤ پتہ کرو بھئی کتنے نے کافر مشرکان دی تعداد کتنی ہے پتہ کرو ایک روایت چاہتا ہے کہ ایک انہاں دا بندہ قابو آ گیا تے حضور علیہ السلام دے صحابہ نے مشرک کو پکڑیا تے پکڑ کے نا پہلے لائی کافر دی پھینٹی تے جنہوں صحابہ کٹن نا وہ پر صحابہ نال پیار نہیں کردا جنہوں صحابہ کٹن صحابہ نے چنگی طرح پھینٹی لائی تو کیا کتنے ہو تسی انہیں کہا جی ڈھیر سارے ہیں کتنے ہو ڈھیر سارے ہیں صحابہ کٹن تے دسے نا حضور نے فرمایا کی شور ہے کی مسئلہ ہے آقا ایک کافر قابو آ گیا تے دستہ نہیں ہے فرمایا میرے والے آؤ
حضور نے پیار تے محبت نال نا وہ دے موڈے تے ہاتھ رکھیا تے پیار نال فرمایا اور سناؤ بھائی پھر تسی جدو روٹی کھاندے ہو تے تسی کتنے اونٹ ذبح کر دے ہو؟ انہیں کہا جی 10. فرمایا ہون تو پاویں نہ 10 جا میں نو پتہ لگ گیا. انہیں کہا میں دسیا ہی نہیں. حضور مسکرا کے فرماندے نے میں پوچھیا ہی نہیں. دسو برزی کتنے ہیں؟ میں تواڈی 1000 تعداد ہے. انہیں کہا جی توانوں کی میں پتہ لگ گئے. میں 1 اونٹ ذبح کرو تے 100 بندہ کھاندے. 10 اونٹ ذبح کریے تے 1000 ہو گیا. کہنے لگا تسی سچ آکھی ہے. فرمایا سی ہمیشہ ہی سچ ہی کہنے ہیں. مت ماری کافراں دی جنوں محمد سمجھ نہیں آندا. صلی اللہ ہو آکھو نا صلی اللہ ہو. 1000 تعداد. صحابہ کرام مشورہ پہ کر دن کہ حضور علیہ السلام علیہ تھوڑا جا ٹبے تے ریت دے ٹیلے تے اچھی جگہ تے چھپر بناؤ عریش بناؤ حضور دا خیمہ لاؤ تاکہ اسی سارے حضور دیاں نگاہاں وچ رہیے حضور دیاں نظراں وچ رہیے. بس حضور سانو ویندے رہن باقی خیر ہے. اسی انج ویکھیے تے حضور نظر آن حضور انج ویکھن تے صحابہ نظر آن. فرمایا تواڈی یہ رائے بالکل ٹھیک ہے. یہ رائے دیتی تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا انصاریاں دا سردار سی. فرمایا بالکل ٹھیک. اونچی جگہ تے خیمہ لگ گیا عریش لگ گیا چھپر بنا دیتا حضور دے اندر. اچھا بھائی ہن حضور کول اس خیمے چ کون روے؟ حضور کول اس خیمے وچ کون روے؟ توجہ. مینوں انج لگدا ہے مشیت نے آکھیا ہونے جڑا غار وچ تے مزار وچ نال رہنا ہے نا اونوں اج بدر وچ تے خیمے وچ بھی نال رکھو. نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر. صدیق پاک پر نہ بولو کوئی گل نہیں سبحان اللہ. ٹائم تے گزر گیا ہے نا. صدیق پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے. صدیق پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے. ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے. نبی کے بعد ان جیسا نہیں پیدا ہوا کوئی. امام الاولیاء ٹھہرے امامت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. ذرا زور نال سناؤ. حضور فرماتے ہیں سو جاؤ آج راتی سو جاؤ تھکاوٹ دور کر لو میں جاگاں گا تسی سوؤ گے. سارے صحابہ سو گئے تے میرے آقا جاگ کے او دے نال گل پہ کر دینے. اللہ میں سارا سرمایہ لے کے میں اپنی ساری پونجی لے کے میں اپنی ساری جماعت لے کے اے بدر وچ لے کے آیا ہاں. آؤ دیکھ
میرے یار تابیدار ستے نے کسی دے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں کسی دے گل وچ قمیص کوئی نہیں کسی دے سر تے دستار کوئی نہیں کسی دے ہاتھ وچ تلوار کوئی نہیں کسی کول کھان لو کھجوراں کوئی نہیں پین لو پانی کوئی نہیں اللہ اج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال گل کرنی ہے انہاں نو تینوں کہہ رہا انہاں نو بچا لے اللہ انہاں نو بچا لے جے آج خدا را توجہ جے آج صحابہ مٹ گئے قیامت تک تیری توحید دا نا کسے نہیں لینا میں محمد اعلان پیا کرنا وا صحابہ باقی نے توحید باقی ہے صحابہ باقی نے سنت باقی ہے صحابہ باقی نے قرآن باقی ہے صحابہ باقی نے دین باقی ہے صحابہ باقی نے شریعت باقی ہے صحابہ باقی نے ایمان باقی ہے صحابہ باقی نے حج باقی ہے اللہ جے اے مٹ گئے تے پھر مینوں نہ کمیں میرا نا کوئی نہیں لیندہ اللہ انہاں نو بچا لے محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ اللہ اکبر اللہ انہاں نو بچا لے منظر کی سی حضور دعا پہ منگ دینے آنکھاں جو آنسو زمین تے پہ گر دینے آقا نے جڑی چادر اوڑی ہوئی ہے میں بڑی تیزی نال جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم بڑی تیزی نال جا رہا ہے آقا نے جڑی چادر اوڑی ہوئی سی وہ بار بار جدو حضور انج دعا کر دے سن تے کھسک کے گر پیندی سی حضرت ابو بکر چادر چکن میں یار خطیب آدمیاں میرے جملیاں دا مول پایا کر میں نے اس ویلے دکھ لگتا ہے جدو تسی میرے جملے چپ کر کے سن کے ہضم کر جاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بیٹا نیک بنائے عبداللہ بیٹا تینوں اللہ پاک تینوں نیک بنائے حافظ بنائے ماں باپ دکھن دی ٹھنڈک بنائے تیری زندگی برکت دے اللہ پاک سارے جنہیں بچے بیٹھے نے نا سارے دے ماں باپ نو میرے سمیت حج بیت اللہ نصیب فرمائے توجہ ہے تو اڈی بھائی جزاک اللہ جی جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ وستے رکھے آباد رکھے میرا جملے دا مول پانا جے کوئی ہے اے چادر دینا جی دیکھ لو تھوڑی چادر بھی قبول ہوگی واپس کر دیں گا قبولیت مراد دے کہ سٹیت کم آ گئی اینج کر کے چادر حضرت ابو بکر گر جاندی سی چوک کے پھر اتے پھر نبی اچھے دعا کرے تو اینج ویکھے پھر چادر گر جائے پھر اتے بڑی خاموشی ہونے ٹوٹ جانی ہے جب میں جملہ کہنا ہے پہلے خاموشی نہ سن لو پھر دل آکھے تے سبحان اللہ کہنی ہے پہلے جملہ سنو جے دے اتے نبی چادر دے وے او علی بن دے اگلے جملے تے کر ایمان اجازت دے وے تے کھل کے بولے آجے سجی ہاتھی زیارت بھی کرانا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے جس کے اوپر نبی چادر دے دے وہ ولیوں کا سردار ہے اور جس کے اوپر صدیق چادر دے وہ نبیوں کا سردار ہے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر چمن چمن کلی کلی کھل کے چمن چمن کلی کلی وکیل صحابہ و اہل بیت شبیر احمد عثمانی صاحب اور کہتا ہوں اور نبی چادر دے رہا تھا اپنے داماد کے اوپر سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے خیال ہے سنتا پڑھ لو نبی چادر دے رہا تھا اپنے داماد کے اوپر صدیق چادر دے رہا تھا اپنے داماد کے اوپر نبی چادر دے رہا ہے زہرا کے سرتاج پر
سیدہ فاطمہ کے سہاگ پر یا انج کما نبی کجرے اپنے جوائی نو سبحان اللہ ہن پنجابی نہ سمجھو تے پشتو میں نہیں ہوندی نبی کجرے اپنے داماد نو صدیق کجرے اپنے داماد نو جے دے گھر زارا جائے نا انہوں نبی کج دیں اور جے دے گھر عائشہ جائے انہوں صدیق کج دیں کیا بات ہے یار بدر سن دے ہو کدی بدر وچوں اے نکتے بھی سنیا کرو بار بار چادر صدیق دے وے حضور تے تو جدو حضور صدیق نے دیکھے نا کہ حضور بڑے بے قرار نے توجہ پیچھو صدیق اکبر آئے پیچھو اینج کر کے نا تے حضور نو جفی پا لے چادر دے کے نا حضور دے ہوتے تے اینج کر کے نا جفی پا لے ان صدیق دا سینہ تے حضور دی کانڈ نال لگ گئی یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں توجہ سے سنیے گا مزہ آئے گا حضور صاحب اندر فرما رہے تھے اور ایک صحابی کھڑے تھے حضور کی عادت تھی کہ تم پیچھے ہو جاؤ تم آگے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ تم سیدھے ہو جاؤ حضرت سواد ایک صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے تھے ان کا ذرا گریبان کھلا ہوا تھا اور تھوڑے سے پیچھے تھے حضور کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا نا حضور نے یوں تھوڑا سا لگا کے فرمایا سیدھا انہیں اوتھے ہی کہا سونے مینوں تکلیف ہوئی ہے مینوں بدلہ چاہیے دے اس جملے تے بڑا سواد آنا جے میں سنے آئے تسی یادے لو مینوں تکلیف ہوئی ہے بدلہ چاہیے دے سواد کیویں فرمایا تواڈا نیزہ مینوں لگ گئے مینوں تکلیف ہوئی ہے ہن میں چاہنا کہ مینوں نیزہ دیو جویں تسی مینوں چوکا مارے ہے میں بھی تانوں چبو دیواں حضور نے ایک منٹ نہیں لایا فرمایا پھاڑ اے عدل والا نبی ہے یہ عادل نبی ہے پکڑ سارے صحابہ حیران کی کر رہے ہیں تو یار کی کر رہے ہیں اور خدا دا کو کی کر رہے ہیں اور سارے آکھن حضور وان خوف خاموش بھائی چپ کر لین دیو وہ آیا جن حضور دے قریب آ کے نا انہیں سٹیا نیزہ تھلے جب پھی پا کے نا تے حضور دے جسم نو چمنا شروع کر دیتا میں بدلہ نہیں سی لینا موقع دی تلاش میں سک کیوں میں جا رہے ہیں کیا حال ہیں ٹھیک ہو میں جا رہے ہیں توجہ مینوں پتہ ہے ہو سکتا ہے جامع شہادت نوش ہو جائے میں کہنا قیامت والے دن ایک کوئی نشانی میرے کول ہوئے کہ مینوں محمد دے جسم دی خوشبو نصیب ہو جائے آقا جتنیاں تسی دعاواں کیتیاں نے اللہ دی مدد ضرور آئے گی اللہ فرماندا ہے جبریل جی یا رب جلیل میکائیل جی یا رب جلیل اسرافیل جی یا رب جلیل اسرائیل جی یا رب جلیل اے میرے ملائکہ کی پہ کر دے ہو اللہ تیری تسبیح پہ کرنے آئے اللہ تیری حمد و ثنا پہ کرنے آئے اللہ تیری نماز پہ پڑھنے آئے تے فرشتیانی نماز دے وے جڑا قیام چیو قیام چ کھڑے قیامت تک جڑا رکوع چیو رکوع چ کھڑے قیامت تک جڑا سجدے چیو سجدے چ کھڑے قیامت تک اللہ فرماندے نے آج میریاں تسبیحاں تے میریاں نمازاں چھوڑو پالو وردیاں تے محمد دے صحابہ نال کھڑے ہو جاؤ تے کافراں نال رل کے پنجو 1000 فرشتہ کنا بولو نا 1000 فرشتہ اللہ فرماتا نے سونے آئے انہوں نے کچھ راضی جن کر لگے بڑے راضی آئے خوش آئے جبریل بھی گھوڑے دے اتے چڑھ کے آ گیا اتے چڑھ کے آ گیا ہاتھ میں تلوار پھڑ کے آ گیا جنگی لباس پا کے آ گیا بس سونے آئے خوش نے اللہ فرماتے ہور خوش کراں سونے تیرے صحابہ 1000 دے فرشتے دی تعداد سن کے خوش نے جی بڑے خوش نے ہور خوش کراں فرمایا انہاں نوں کہیں پہلے 1000 سی ہن میں 3000 بھیج رہا
3000 آ گئے جے 3000 صحابہ نو حضور فرماندے نے خوش سونے ہیں بڑے خوش ہیں اللہ فرماندے نے خوش نے جی بڑے خوش نے فرمایا انہوں نے اور خوش کراں اور خوش کراں جی فرمایا 5000 بولو میرے یار سبحان اللہ دی پکار پریشان ہو جائے قوم کفار راضی ہو جاوے مدینے وچ سرکار تیرے تے رحمت کرے رب غفار بولو میرے یار سبحان اللہ دی للکار 5000 صاحب اور مختصر کری صفحہ لگ گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں سجے کھبے ویکھیا بھی میریاں سیڈاں مضبوط نے اس ویلے میں حیران ہویا بھی کھبے بھی بچہ کھڑا ہے تے سجے ہی بچہ کھڑا کہنے لگے جی میں تے کہندا سا سیڈاں مضبوط ہوں بچے کی کرن گے لو جی لڑ لو جنگ ویسے سیڈاں مضبوط ہون نا اے شوق نبی نو بھی سی اللہ میری قوم نو بولن دی توفیق عطا فرما تسی کو کہ تقریر سن دو اختلافی جڑی میں نے ہوندی نہیں فرقہ واریت علی میں نے ہوندی نہیں ہے نبی کا بھی شوق تھا کہ میری سجے کھبے دیاں سیڈاں مضبوط ہون حضرات رب نے فرمایا محبوب شوق کرنا تیرا کم ہے پورا کرنا میرا کم ہے گھبرا نہیں قیامت تک تیریاں سیڈاں مضبوط رکھاں گا ایک پاسے صدیق دا پیرا دوجے پاسے عمر دا پیرا نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر واہ صحابہ واہ 4 دفعہ کہہ دیو ٹھنڈ پہ جائے گا کچھ نہیں ہوندہ جنہوں اللہ زبان دیتی ہے ذرا ٹل آ کے 4 دفعہ ماں دا دودھ پین والا حلال کر چھڑے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تیرے صحابہ میرے صحابہ تیرے صحابہ میرے صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ حق صحابہ سب صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ صحابہ حق صحابہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیو حق صحابہ سچ صحابہ صحابہ سب صحابہ صحابہ کیا بات ہے صحابہ کرام خدا دی قسم بے شک سبحان اللہ 3 مشرک نکلے ولید عتبہ عتیبہ بڑے جنگ جو مشرک حضور نے اپنے صحابہ نے فرمایا بھی پہلے چھیڑنا نہیں انہوں نے یہ چھیڑن نا سبحان اللہ ایک اللہ دی ہور مدد آئی کیونکہ پکی زمین تے گھوڑے بڑے اچھی طرح دوڑ دینے تے ریتلی زمین تے گھوڑیاں دے پیر ریتے پس دینے حضور نے فرمایا یا اللہ پکی تے وہ قبضہ کر گئے نا فرمایا پکی زمین تے قبضہ کیتا نے ہین تے کچے نا تے تیرے ہاں کچے تے قبضہ کیتا ہین تے پکے نا انہاں دے پیر پکے تے نے پر عقیدے کچے نے آئی بارش واہ رب دی مدد ان جاندی ہے تے تانوں پتہ ہے جدو پکی زمین مٹی والی بارش آوے تے کیچڑ وچ بدل جاندی ہے تے جڑی زمین ہوندی ہے ریتلی بارش آوے ٹھنڈی بھی ہو جاندی ہے تے بالکل موٹر وے بن جاندی ہے آئی بارش ابو جال پیر اونج رکھے تے انج جاوے ادھر صحابہ کرام راضی ہو گئے خوش ہو گئے اللہ دی مدد فرشتوں دے ذریعے بھی آ گئی بارش دے ذریعے بھی آ گئی انتق اللہ فرماندے نے جبریل تو جا تے میں بھی آ رہا میں بھی توڑے نال تو جا میں بھی تیرے نال ایتھے بڑا نکتہ بریک جیا یا اللہ فرشتے آئے گئے نے تو کہنا میں بھی نال ہاں اللہ فرماندے نے میرے محمد نے مینوں پکارے ہے تو انہوں تو نہیں نہ پکارے صحابہ کے ساتھ خدا بھی ہے صحابہ کے
کے ساتھ مصطفیٰ بھی ہے. اگلا جملہ سمجھ آ جائے تو زور سے بولیے, خدا بھی صحابہ کے ساتھ, مصطفیٰ بھی صحابہ کے ساتھ, مرتضیٰ بھی صحابہ کے ساتھ, قیامت تک ہر با حیا بھی صحابہ کے ساتھ. ادھروں انصار گئے تین, انہیں جدو دیکھے کون ہو تسی؟ فرمایا مدینے چو ہیں, تسی ساڑے مہمانہ نو للکارے, اسی میزبان ہیں. انہیں کہا سی تو اڑنا نہیں لڑنا, جاؤ واپس. محمد نو آکھو اپنے بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا بھی حمزہ جی, ابو عبیدہ جی, علی جی, اٹھ جاؤ انہاں دا شوق پورا کرو. انہاں نے جا کے انہاں تینے مشرکین دا شوق پورا کیتا. ایک ویکھ دیاں گردن تن تو جدا کر دیتی. او بچہ کہن لگا عبد الرحمن بن عوف نو, چاچا جی ابو جہل نو جان دے ہو؟ چھوٹے کافر دا پوچھے ہی نہیں. انہیں کہا تسی کی لینا پوچھ کے ان دے نو کھبے پاسے ہلو سکا, چاچو جی جلدی دس دیر نہ کر کہ دے کوئی نمبر ہور نہ لے جائے, اسی جانے ہی. انہیں کہا بیٹا خیال کرو, او دے ارد گرد بڑا فوج دا دستہ ہے, بڑا پیرا ہے, تے تسی کی کرو گے؟ اید وچ حکمت میں خطیبانہ ذوق بیان کرنا. حضرت علی ابو جہل نو مارن جاندے, سارے کافراں نے سنبھل جانا سی. علی آیا خالی نہیں جائے گا. حضرت حمزہ جاندے, سارے مشرکین نے سنبھل جانا سی. اللہ فرماندے نے بچیو تسی جاؤ, کافر آکھن گے کھیڈ دے پے نے, تسی کھیڈ دے جاؤ تے کھیڈ ختم کر کے کھیڈ دے واپس آ جاؤ. انہوں نے وہاں گمان بھی نہیں سی بھی 10-8 سال دا بچہ ابو جہل نو مارے گا. ویسے اللہ دی عادت ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ جدو بھی انج کم کراندا ہے اپنے وڈے دشمن نو اپنے چھوٹے سجن کو مرواندہ ہے. جدو بھی تاریخ پڑھ لینا میں صرف متن دے دیتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں سوچ رہا سا, اچانک میری نظر پئی, غبار اٹھیا تے دونوں حضور دے شہین ابو جہل تک پہنچ چکے سی. ہن انہاں دے قد چھوٹے, تلواراں چھوٹیاں. وڈے بھرا نے چھوٹے نو آکھیا ظالم گھوڑے دے اُتے چڑھیا کھڑا ہے, تلواراں نہیں پہنچ دیاں. چھوٹے آکھیا میں انہوں انج سٹاں گا قیامت تک چڑھے گا ہی نہیں. ماری تلوار حضرت محمد نے, گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں, گریا زمین تے ابو جہل. تے حضرت معاذ نے آکھیا چبل جہان دی تیرا اُتے کم ہی کوئی نہیں, تھلے آ. آواز آئے سبحان اللہ دی گل مک گئی ہے. ایک نے گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں, دوسرے نے ماری تلوار زخمی کر کے بے ہوش کر دیتا. انہیں ماری تلواروں دے گنمین باڈی گارڈ نے آپ دا بازو کٹ کے حضرت معاذ دا صرف چمڑی باقی رہ گئی. میں نے دکھ یہ لگتا ہے جدوں کہ انج دی گل آوے ساڈا سپیکر شریکہ نہ رل جاندا, تہاڈی چیخ نکلنا نہیں نکلے سپیکر تے نکل جاندی ہے. حالانکہ میں ابو جہل دے خلاف گل کریے تاوی ساڈا سپیکر روے. میرا خیال ہے انہوں ابو جہل دی موت تے رونا نہیں چاہیے دا. چلو یہ کہانی پھر تھی. انج کر کے ماری تلوار, اتنا گوشت یعنی چمڑا بچ گیا تے باقی تلوار بازو لٹک رہا سی حضرت معاذ دا. انہاں دیکھیا بھی یہ تے لٹک رہا ہے, راستے رکاوٹ بن رہا, جہاد پیر دے تھلے دیتا بازو تے انج کر کے کھچ کے تے کٹ کے پرے ماریا. انہیں کہا جسم میں وہ بازو نہیں چاہیے دا جڑا اللہ دے راستے رکاوٹ بن جائے. اللہ نے 313 وچوں فتح دیتی, 70 مشرک قتل ہو گئے, 70 قید ہو گئے. اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ ساریاں ساڑیاں شفقتاں نے کیونکہ ایسی مدد کیتی سی. زندگی باقی, ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ.